بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے اللہ بزرگ کو برتر کے بابرکت نام سے جو خوب تر ذات و صفات والا ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام ہر لمحہ تا قیامت خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک عجیب جنازے کی کہانی، کچھ واقعات، کچھ قصے اور کہانیاں ہماری زندگی میں شاید اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ جیسی ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین، جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ ان سب کے باوجود رئیس ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتا۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا مغرور، گھمنڈی اور عیاش پسند تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا کہ بیٹا، دنیا کے مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو کہ یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے اور دولت دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس مرض بستر تک پہنچ گیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھمایا اور کہا کہ منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ رئیس نے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کر دینا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میری آخری خواہش تم ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر رئیس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کے روپے پیسوں کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہ مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کی کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر ایک حیران تھا کہ رئیس نے یہ کیسے وصیت کی ہے۔ اسی اثنا میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا اور وہ خط جو رئیس نے اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لکھ لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی طلب ہونے کے باوجود اپنے ساتھ یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب تحریر پڑھی تو زارو قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تدفین کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی
اور اپنے پاس رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر تو جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے قبر میں وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء اللہ کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین۔ آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں اور آپ سب میری ہر دعا پر آمین بولیں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کس کی آمین پر ہم سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے والدین، گھر والوں کی، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں اور مسائل دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جاب کرنے والوں کی پریشانیاں اور کاروبار کرنے والوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے اسے بڑھا دے، اس میں برکت عطا فرما اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں میں آسانی فرما۔ اے اللہ، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی ہر طرح کی تکلیف سے نجات دلا اور ہر خوشی میسر فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت کی ہر راحت میسر فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کا حوصلہ، ہمت، طاقت اور استطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی ہر شر سے حفاظت فرما اور ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔